السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے میں روزانہ اپڈیٹ کرتا ہوں۔ آج 236 کے اوپر ڈالر کا ریٹ ہے جو انٹر بینک کا ہے۔ اوپن مارکیٹ یا بینکس کے اندر کا ریٹ ہے وہ نہ ہی پوچھیں، وہ بلیک میلنگ والا کام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور 17.4 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سرکاری طور پر جو نمبر جاری کیے ہیں جو 30 جون کو مالی سال ختم ہوا اس کے حوالے سے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک غریب ملک جس کو آئی ایم ایف کی 1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے ناک سے لکیریں نکالنی پڑ رہی ہیں، وہ 17.4 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 30 جون کو جو مالی سال ختم ہوا اس میں کر چکا ہے۔ یہ ویسی صورتحال ہے جیسے عمران خان کہتے تھے کہ مجھے تو خزانہ خالی ملا تھا، 18-19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کر گئی تھی نون لیگ، تو دوبارہ خان صاحب اسی موقع اسی جگہ کے اوپر حکومت چھوڑ کے گئے ہیں۔ 17.4 بلین ڈالر بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ خسارہ پورا کرتے کرتے ہی روپے کا یہ حال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس کے اوپر موجودہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کوئی اسٹریٹجی ایکچولی ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے روپے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ یہی ہے، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ رہے گا۔ تو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ یہ ہے کہ ہر روز کی بنیاد کے اوپر 2-3 روپے آج 4 روپے گرا ہے، انٹر بینک کے اندر روپیہ گر رہا ہے۔ یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے بہرحال، یہ ایک اسے کہتے ہیں وہ خودکشی کرنے کی تدبیر، یہ خودکشی کرنے کی تدبیر ہے، کیونکہ 181 سے 236 55 روپے کا یہ فرق ہے جو یہ 3 مہینوں میں ڈال چکے ہیں۔ اور اگر ان کا فوری طور پہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور سعودی عرب سے وہ جو 4 ارب ڈالر کا ہم ایک ایس ڈی آر کا وہ لون جو آئی ایم ایف کے حصے کا ان سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ وقت پہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزانہ 3-4 روپے اور گراتے جائیں، تو اس کا امپیکٹ مہنگائی کے اوپر اور بجٹ کے اوپر اور بے روزگاری اور غربت کے اوپر کیا ہوگا وہ شاید نہ مفتاح کو پتہ ہے نہ شہباز شریف کو پتہ ہے۔ شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو تقریریں کی وہ میز بجانا اور وہ جذباتی پیٹ پھاڑ دوں گا اور ڈالر نکال لوں گا وہ اسی انداز کی تقریر کر دی۔ لیکن ایک چیز شاید ان کے سامنے پیش نظر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اگر معاملات کے حوالے سے آپ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو ریئیکشنری موڈ میں آپ نہیں کر سکتے کہ اوے سپریم کورٹ میں یہ کر دوں گا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف نے ساری جگہ پہ اوے کر کے بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میں شہباز شریف ہوں، پل بنا دیتا ہوں، لیکن وہ ریفارم جو سپریم کورٹ پہ ان کی حکومت کرنا چاہتی ہے وہ اسٹریٹجی کے اوپر خود پرائم منسٹر نے بات نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ نے کیبنٹ کے بعد کہا کہ ہم یہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اور ریفارمز کے حوالے سے پاکستان بار کونسل نے بات کی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کے اوپر بات کی، اور 3-4 بنیادی نقطے ایسے ہیں کہ اگر اس کو کیس اسپیسیفک کرے بغیر علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو اس کی باقاعدہ گنجائش موجود ہے۔ ایک اس کا سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو معاملات سو موٹو جورسڈکشن کے تحت آتے ہیں کیا وہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ کیسے سو موٹو جورسڈکشن استعمال کی جائے گی، اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی لیمٹس اس کے اوپر وضع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ بینچ کی تشکیل، کیا بینچ کی تشکیل صرف چیف جسٹس کا اختیار ہونا چاہیے یا 3 سینئر موسٹ ججز کا اختیار ہونا چاہیے، 3 یا 5 سینئر موسٹ ججز کا؟ اس کے علاوہ جو ججز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آتے ہیں کیا اس کے اوپر کوئی معیار ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس کے اوپر ایک رول طے ہو چکا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا، تو کیا اس اصول کا اطلاق ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر نہیں ہوتا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے گا؟ یہ سوالات جائز ہیں، لیکن جو تقریر آج کی شہباز شریف نے اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ وہ ریاض ملک کا 50 ارب عمران نے اس کو دے دیا تھا، بند لفافہ تھا۔ بھائی بند لفافہ تھا، کیس ہے تو کیس شروع کریں۔ میں 3 مہینوں سے کوئی 300 دفعہ اس کہانی کو سن چکا ہوں، فرا گوگی کو زمین دے دی اور فلانا، مجھے ایکچولی اس کے اوپر اب رپورٹ کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر عمران خان نے ریاض ملک سے 50 ارب کی کرپشن کی ہے تو اس کا کیس ہے نا، نیب کو دے دیں یا ایف آئی اے کو دے دیں اور اس کو سزا دے دیں۔ ہمیں تو یہ بتائیں کہ پاکستان کو آپ نے آگے کیسے چلانا ہے، 236 پہ جو ڈالر چلا گیا یہ واپس 200 پہ کیسے لے کر آنا ہے، اس کی کوئی تدبیر، کوئی اسٹریٹجی، کوئی دن، کوئی ٹائم فریم، 2 ہفتے 4 ہفتے، وہ نہیں نظر آیا مجھے۔ وہ مکے لہرانے سے پاکستان آگے نہیں چل سکتا، یہ اسی طریقے سے ہم نے پاکستان کو ڈبویا۔ اس کو آگے چلانے کے لیے جو تدبیر ہونی چاہیے اس کی بات کرنی چاہیے تھی جو پرائم منسٹر نے نہیں کی، تو مجھے ان کی تقریر سے کوئی بہت زیادہ مجھے پسند نہیں آئی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ پرائم منسٹر کو ایک حکمت اور دانائی کی باتیں کرنی چاہیے، وہ بتائیں کہ میں پل بناتا ہوں، تو وہ آپ کو اپوزیشن جو عمران خان کی پارٹی ہے تحریک انصاف، انہوں نے اسلام آباد کے دائمہ میں نے وہ 1-2 پوسٹر دیکھے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حدود یہاں ختم ہو گئی، تو پھر تو آپ سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ 90 دن کے اندر پل بنا سکتے ہیں۔ مسئلہ پاکستان کی اکانومی ایٹ سٹیک ہے،
सर्वाइवल एट स्टेक है कि हमने बचना कैसे और आगे कैसे बढ़ना है। उसके ऊपर बताइए कि हमारे दोस्त ममालिक से, सऊदी अरब से, यूएई से बात हुई है कि नहीं हुई है तो कितने दिनों में वो पैसा पाकिस्तान आ जाएगा, एग्रीमेंट कब तक हो जाएगा और कब तक IMF ऑन बोर्ड आ जाएगा, क्योंकि रुपए का ये जो प्रेशर है इसने पाकिस्तान की इस वक्त कमर तोड़ी हुई है। 236 पे गलत है, इसको 200 के करीब जाना चाहिए। 205-10 पे ले आए 25-30 रुपये कम करके तो एक ब्रीथिंग स्पेस पैदा हो जाएगी। नहीं तो आपको ऑयल प्राइसेस बढ़ानी है क्योंकि आपका रुपया बहुत गिर गया है, फिर आपको बिजली की कीमत बढ़ानी है। कितनी दफ़ा फिर कहें लोगों को हमने कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। आपकी नालायकी की सज़ा लोगों को नहीं बहरहाल दी जा सकती। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अकरम है, सीनियर सियासतदान है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मैं PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से हमारे साथ है। कामरान मुर्तज़ा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिफॉर्म्स का जिक्र किया, पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूँ फिर उसके ऊपर बात करते हैं। दिखाइएगा राना साहब ने क्या कहा, कौन सी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, पूरा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसके ऊपर जो है वो लेजिस्लेट करने या कानून साजी करने, अगर आइन की अमेंडमेंट की दरकार हो तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। और ख़ास तौर पे जो बार्स हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि 100 मोटो नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जो है वो 3 या 5 सीनियर जजेस को दिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जजेस की तैनाती का मामला है वो बड़ा गलत है, उसमें सिर्फ जो है वो अपने चैम्बर्स के लोगों को जज बना दिया जाता है। इस तरह से जो एलिवेशन है फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें भी जो है वो पिक एंड चूज है। तो वो जो है उसके मुतल्लक भी जो है वो ये बात हो रही है कि उस तरीक़ाकार को भी जो है वो आइन को अमेंड किया जाए और ये सीनियरिटी का जो असूल है इसको कायम रखा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आर्टिकल 191 है जिसके ऊपर कल से बात हो रही है कि उसके अंदर रिफॉर्म होनी चाहिए। ये आइन का आर्टिकल है। पहले तो बुनियाद शुरू हो जाएगी कि क्या इस आइनी आर्टिकल को किसी आइनी तरमीम से ही बदला जा सकता है, उसकी सकत भी है हुकूमत में बदलने की कि नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब, इसमें जो रूल्स मेकिंग के हवाले से है ये इख्तियार दिया हुआ है और दस्तूर ने आर्टिकल 191 में आप कोई अगर ऐसी तरमीम लाएंगे कि जो इसमें इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है और अगर वो कोई ऐसी तरमीम लाएंगे कि जिसमें इख्तियार कहीं और जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हिट हो जाएगी और फिर चैलेंज हो जाएगी और इसके बाद सेट असाइड हो जाएगी। कल भी जो है ना मुझसे पार्टी की सतह पे मुशावरत की गई थी इस हवाले से, तो मैंने अपनी पार्टी के अंदर ये राय दी थी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अगर इस तरह से इसमें फिर अगर कोई कमज़ोर हाथ डाला गया तो ये अल्टीमेटली जो है ना इसमें जगहंसाई होगी और गो के बाज़ मुतालबात जायज़ हैं, मगर इसमें 2 चीज़ें जो है ना वो मेरे अपने जो रिजर्वेशंस हैं। एक तो टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त आसान समझने के लिए या तो आप इसको आइनी तरमीम कर लें 191 को अमेंड करने के लिए, अगर आप किसी कानून से इसको तब्दील करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, तो आप दोबारा वहीं खड़े होंगे जहाँ से आप शुरू में जहाँ से शुरू हुए और जगहंसाई होगी। तो मैंने अपनी पार्टी के अंदर कल ये मशवरा दे दिया था जहाँ रेलेवेंट फैक्टर्स को कि ये बात नहीं बनेगी और हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम जो है ना फिर कल जो है ना वो रोते पीटते वापस आए। पहले से इसमें मुशावरत दुरुस्त होनी चाहिए, तो वो बात नहीं हो सकती इस वक्त। ये ज़रूर ये तो क्या आईनी तरमीम करने के लिए जो मतलूबा तादाद है वो इस मौजूदा कोलिशन के पास है या नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो नहीं है मतलूबा तादाद। मेरा भी यही ख्याल है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। उसमें वो अगर आप कुछ किसी कानून के नीचे जो ना कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जो इससे मुतजाद होगी, जब दस्तूर में ये लिखा होगा कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी कानून में कुछ और लिखा होगा, तो वो आर्टिकल 8 के या किसी और उसमें पैरामीटर में चले जाएंगे और अल्टीमेटली जो है ना वो इसको ये वो सेट असाइड हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी उसको सेट असाइड कर सकेगी, इवन कोई हाई कोर्ट। हामिद खान साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ हैं। हामिद साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। आपकी मैंने तकरीर सुनी, उसमें 2-3 चीज़ों का आपने तज़किरा किया। हुकूमत उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रही है, सिर्फ तरीक़ाकार कौन सा होगा वो एक देखने वाली बात है। आपने तकरीर के अंदर जिक्र किया कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। जस्टिस फायज़ ईसा को शामिल किए बगैर ये जजेस प्रमोशन का इजलास कैसे बुलाया गया। बारी बारी इसके ऊपर बात करता हूँ। सीनियर मोस्ट जजेस क्या होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन या नहीं होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनता है, उसमें जो सीनियरिटी के मुताबिक बेंच बनना चाहिए
یہ انڈیا میں ایک طرح کی روایت رہی ہے. ایک چیف جسٹس نے جب توڑی تھی تو 3 سینئر ججز نے اس پر پریس کانفرنس کی تھی جس میں جسٹس گوگوئی بھی شامل تھے اور کچھ اور تھے. تو کیونکہ سب سے سینسٹیو میٹر کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں, وہاں پہلے 9 ججز کے پاس لگائے جاتے تھے کیس ایک زمانے میں کانسٹیٹیوشنل کیسز. پھر چونکہ اتنے زیادہ ججز اویلیبل نہیں تھے تو 5 ججز کا انہوں نے کر دیا ہوا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہے وہ 5 ججز کا بینچ سنے گا اور وہ سینئر موسٹ 5 جج ہوں گے, چیف پلس 4. تو یہ اچھی روایت ہے کیونکہ تاکہ اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہ ہو, کوئی الزام نہ لگا سکے کہ صاحب آپ نے فلاں جونیئر جج کو ساتھ کیوں بٹھا دیا, وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا تھا اس لیے بٹھا دیا. یہ صورتحال نہ پیدا ہو جو اب یہاں پیدا ہوئی ہے. آپ نے تقریر میں تذکرہ کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا, جسٹس فائز عیسیٰ بینچوں میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ جی کیونکہ وہ سینئر موسٹ جج ہیں, آپ نے چیف جسٹس وہ سینئر موسٹ جج ہیں, سینئر پیونی جج ہیں, ان کو کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں ان کی شمولیت بہت اہم ہے. لیکن وہ کیوں نہیں ہوتے حامد صاحب؟ جی وہ کیوں نہیں ان بینچوں میں ہوتے؟ میں یہی سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں شامل کیے جاتے ان بینچوں میں؟ ان کو بینچز میں بٹھایا نہیں جاتا. بڑے عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے عرصے سے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہو رہے ہیں ان میں وہ شامل نہیں کیے جاتے. چیف جسٹس جو ہے ان کو اپنے اس سے بینچ سے باہر رکھتے ہیں. یہ اتنے عرصے سے جو کیسز چل رہے کوئی ہیں اس کی آپ کے خاص وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ بظاہر یہ لگتی ہے کہ وہ چیف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ججز اپنے بینچ میں بٹھائیں. تو پھر سر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں مرضی ذات کی آ جاتی ہے تو یہ تو انصاف کا ادارہ ہے نا, تو پھر جو تجویز دی جا رہی ہے بار کونسل یا سپریم کورٹ بار کی جانب سے کہ 3 یا 5 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ بینچوں کا فیصلہ کرے, تو کیا یہ جائز مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آج کے کانٹیکسٹ میں جو کیا جا رہا ہے اس کی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. اس میں پارٹیزن شپ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو آج اکٹھے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو ڈیپلی انہوں نے الائن کیا ہے نون لیگ سے. یہ پرپوزل اچھی ہے, یہ پرپوزل ہم بہت عرصے سے دے رہے ہیں ایز اے پرپوزل, ایز قانونی اور آئینی بنیاد پر. لیکن ایک فیصلے کے آنے کے رسپانس میں یا ریئیکشن میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ صحیح ہے بات آپ کی, ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹھنڈے دل سے کرنے والی بات ہے. ریئیکشن میں کریں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. ایک آپ نے تقریر کے اندر تذکرہ کیا کہ جو 5 ججز کی تعیناتی کے لیے چھٹیوں میں اجلاس بلایا گیا, اس کے اوپر آپ نے تنقید کی اور آپ نے جسٹس اطہر منیلا کا, اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا, تو نام بھی لیا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ لایا جائے. یہ صحیح ہے بات؟ ایسے ہی آپ نے بات کی تھی؟ جی بالکل ایسی بات کی تھی, بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اطہر منیلا کو 4 سال سے آپ نے چیف جسٹس بنایا ہوا ہے. وہ چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لیکن اس کو سپریم کورٹ میں نہیں لا رہے. حالانکہ قابل دیا جائے. دوسری بات یہ سینئر موسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ساری سپریم کورٹ میں, ناٹ ون جج. تو سر ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب کا تو میرے ذہن میں ہے کہ وہ فیض آباد کی ایک ججمنٹ ہے اور ایک وہ کوئٹہ بلاسٹ والی بہت شاندار رپورٹ تھی فائز عیسیٰ کی, وہ شاید ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے. تو جسٹس اطہر منیلا کو سپریم کورٹ کیوں نہیں لایا جاتا؟ اطہر منیلا کے بارے میں یہ پرسیپشن پایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, بہت انڈیپینڈنٹ ہے, یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے مرضی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کئی سارے فیصلے ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے, چاہے وہ نیول کلب کی بات تھی, چاہے وہ اور پچھلے دنوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج ہر جگہ پر اپنا قائم نہیں کر سکتی, اس کی اونرشپ رائٹس نہیں ہے, اور اس قسم کے مختلف فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو ان کے انڈیپینڈنٹ جج ہونے کی گمازی کرتے ہیں. تو اس لیے وہ لگتا ہے ان کے گڈ بکس میں نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے نا سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ 3 جج چوتھے چھٹے 7ویں نمبر سے آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ چیف جسٹس جو 5 سال سے چیف جسٹس ہے احمد علی شیخ اور 2 سینئر وہ جج ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ. سر یہ آپ اتنی پاورفل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ناانصافی. میں بس اس کو یہیں پہ چھوڑوں گا, اپنے مہمانوں سے بعد میں پوچھوں گا, اس پہ میں خود تبصرہ نہیں کرتا. لیکن ایک آخری سوال پوچھ لوں, سو موٹو جورسڈکشن جو سپریم کورٹ خود سے انیشیٹ کرتی ہے معاملہ, اس کے اوپر اپیل نہیں ہے, کیا اپیل کا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ دیکھیے وہ اصل میں مسئلہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, اسی میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی پڑے گی.
البتہ آپ تھرو رولز سپریم کورٹ رولز کے ذریعے اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ کن کن حالات میں سو موٹو پروسیڈنگس ہوں گی، کن حالات میں آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن ایکسرسائز ہوگی. اس کی ہم نے بہت عرصے سے وکلا کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. یہ مرضی پر یا ان کی آربیٹریٹری بل پر نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس کی، بلکہ اس کے پیرامیٹرز بالکل واضح طور پر سپریم کورٹ اس میں ہونے چاہیے. کم از کم یہ ہونا چاہیے اپیل کی پروویژن تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے تحت بھی ہو سکے. حامد خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ بیڈلی نیڈیڈ ریفارمز ہیں، لیکن اس کے لیے شاید حالات جو ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں، کیونکہ ایک ایسی کنفرنٹیشن والی فضا کے اندر آپ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بھی کرنے جائیں گے تو متنازع ہو جائے گا. کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، میرا تو یہی خیال ہے کہ جیسے حامد صاحب نے کہا ہے، اس وقت کوئی آپ اچھا کام بھی کرنے چاہیں گے تو اتنی زیادہ پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ اس پہ بہت سی انگلیاں اٹھائی جائیں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پروپوزلز تو ہم بڑے عرصے سے دے رہے ہیں، مگر اب کسی ریاکشن میں اس کا یاد آنا وہ اس کی کریڈیبلٹی کو اور اس کے وقت کو جو ہے مشکوک بنائے گا، جس سے ایک اچھا کام بھی جو ہے وہ بھی ایک برا بر کے سامنے آئے گا. ہاں، وے فارورڈ یہی ہے کہ اب چیزیں آگے چل پڑی ہیں. اگر نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، چاہے وہ میرے جو بھائی پی ٹی آئی کے ہیں یا جو بھائی نون لیگ کے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حکومت میں آ جاتا ہے، آئیں اور پھر یہی سارے قانون دان جو ہیں وہ بھی بیٹھیں اور لائرز بھی اپنی پرپوزل لے کے آئیں اور پھر اس کو کر دینا چاہیے. اس وقت تو جو ہے نا اپنی مینیفیسٹوز کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں کہ ہم نے یہ ریفارم کرنی ہے، جیسے دنیا ساری میں جماعتیں کرتی ہیں کہ ہم حکومت میں آئے تو یہ کام کریں. دیکھیں، یہ ہمیشہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا کسی ایسے ٹائم میں ہوتے ہیں جب انہیں عدالتوں سے یا دھکے پڑنے لگتے ہیں، تو پھر اس وقت تمام پارٹیوں کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ جناب جب ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تب کسی کو بھی عدالت پہ یا عدالت کے اختیارات پہ کوئی اعتراض کوئی نہیں ہوتا. میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے، میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی، کسی کو کوئی اعتراض کوئی نہیں تھا. یہاں پہ خان صاحب کے بندوں کے حوالے سے 10 ووٹوں کا وہ ہو گیا، خان صاحب نے بھی رات کو سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے. جب بھی کسی پارٹی کے حق میں ملک صاحب فیصلہ ہوتا ہے یہ سارے خوش ہوتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو پھر جج بھی پیڑے نے، اسٹیبلشمنٹ بھی پیڑی ہے، فوجی بھی ٹھیک نہیں ہے. فوجی تواڈے نال ہوئے ٹھیک ہے، تواڈے خلاف ہوئے پیڑا ہے. جج تواڈا فیصلہ کر دے ٹھیک ہے، تواڈے خلاف ہوئے پیڑا ہے. عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے، جیسے بھی چلے ٹھیک ہے، جو نہ چلے تو ٹھکانا تھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے. طارق فضل صاحب کو بھی شامل کریں. طارق فضل صاحب، 2/3 نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ جن چیزوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں اس میں ایک براڈر سا کنسنسس ہونا چاہیے اس سیاسی جماعتوں کے اندر. یہ نہیں ہونا چاہیے شیخ وقاص اگر آپ کو شک سے دیکھیں یا میں دیکھوں کہ ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا اس لیے کر رہے ہیں. چاہیے یہ چیزیں ہمیں، لیکن ایٹ لیسٹ کنسنسس مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس ہے. تعداد بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، جو حامد خان صاحب نے اور جو شیخ صاحب نے بات کی ہے، میں بالکل اس حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ایسی فضا میں کہ جس وقت آپ کو تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ایک انوائرمنٹ ہو، اس پہ یقیناً آپ کی اچھی نیت پہ بھی شک کیا جاتا ہے. اور یہ جن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دو بہت آنریبل ماہر قانون بیٹھے ہوئے ہیں، ماہرین، دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے ہیں وہ کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ ہر ادارہ آئین کے ماتحت ہے. آئین پارلیمنٹ سے بنا ہے اور ہر امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے 227 غالباً شیخ صاحب اتنے ہی ایم این ایز بنتے ہیں. 227 ایم این ایز کی ووٹ سے آپ ایک شق کو تبدیل کر سکتے ہیں یا ایک لفظ تبدیل کر سکتے ہیں آئین میں، جبکہ 3 معزز جج صاحبان بیٹھ کے وہ آئین کے ساتھ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو 227 لوگ مل کے کرتے ہیں ایم این ایز. یہ کیا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کوئی بیلنسڈ چیز ہے، یا کسی بھی کوئی معزز معاشرے میں یا ملک میں جہاں پہ رول آف لا ہو اس طرح کی کوئی چیز؟ اگر طارق فضل صاحب آپ کی جگہ پہ میں ہوتا نا تو میں اس لائن کو یوں کر کے نیچے لکیر لگاتا جہاں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا وہ حوالہ دیا گیا ہے کہ صفحہ 7 کی آخری لائن کہ اگر جج سے غلطی بھی ہو گئی ہو تو دوبارہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے. تو اگلے دن میں اس کے اوپر ریویو فائل کرنے کا فیصلہ کرتا کہ جج صاحب آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو یہ آپ نے خود ہی لکھا ہوا ہے، اس کی اصلاح کر لیجیے. میں ان کو گالیاں نہ نکالتا ایٹ لیسٹ. نہیں، گالیاں بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، نہ اس کی کوئی سپورٹ کر رہا ہے، نہ دینی چاہیے. میں تو بڑی آپ نے تو کہا آپ کا بینچ نہیں بنائیں گے تو فیصلہ نہیں مانیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. ملک صاحب، آپ نے بھی زندگی میں کئی قانونی معاملات دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی اپنے تجربات میں دیکھے ہیں. اس بات کا جواب یہ ہے جو آپ نے آخر میں کی ہے کہ میں اگر اپنے کسی کیس میں سول جج پہ اعتراض کر دوں وہ میرا کیس نہیں سن سکتا. اور یہ روٹین کی بات ہے
آپ کی عدالتوں میں کچہریوں میں یہ ہوتا ہے. جب پوری قوم ہیجان میں مبتلا ہے, جب آپ کی 11 مین پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ یہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پلیز اسی بینچ کو لارجر بینچ بنا دیں, فل بینچ بنا دیں, اس میں آپ درخواست کر سکتے ہیں اگر وہ سپریم کورٹ آپ نے سوچ دیا کہ یہ کر دینا چاہیے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتی تھی اس کا اختیار ہے, بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا, کسی ادارے کی تو بات ماننی پڑے گی نا. صرف یہ آپ ہے, پارٹی نہیں تھے نا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ جو ہے آئین قانون کے مطابق کرنا ہے 63A کے اوپر تو آپ نے پہلے 2 مہینے تو آپ نے سپریم کورٹ 63A کے اوپر تو آپ نے ریویو بھی فائل نہیں تھا کیا ہوا, وہ تو سپریم کورٹ باہر گئی ہوئی تھی, آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے اوپر ریویو نہیں تھا فائل کیا ہوا, وہ تو ابھی آپ کو خیال آیا کہ نہیں 63A کا فیصلہ غلط ہے, پہلے دن فائل کرنا تھا. ہمارے تمام جو پارٹی کے اکابرین ہیں, اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیں گے, گفتگو نہیں سر, پٹیشن جب تک سپریم کورٹ جاتی نہیں ہے تب تک نہیں ہوتی. ریویوز پہ آ گیا تھا, یقیناً ابھی اس میں پارٹی بن سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہر ایک نے کہا کہ یہ اختیارات سے تجاوز ہے, یہ ایک متنازع فیصلہ ہے, آپ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں. ہر بندے نے یہ کہا کہ یہ سر 3-2 کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے لکھا کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن, 3 نے جو تھا وہ کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ کی جماعت کو چاہیے تھا اگلے دن فریق بن کے ریویو فائل کریں. یہ تو الگ بات ہے نا, فریق بنے نہیں بنے, لیکن صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو اگر نہیں لکھا ہوا آئین میں تو کیا 3 جج یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ کاؤنٹ؟ میں اس کو فیصلے کو غلط جانتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی جگہ ہوتا میں تو ریویو فائل کرتا. آپ 2 مہینے کچھ کیا نہیں, اب آپ کو ریویو کا خیال ہے. چاہے وہ سول جج کا ہو, ہائی کورٹ کے جج کا ہو یا سپریم کورٹ کے جج کا ہو, ہم اسے غلط مان کے اس کے خلاف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات وقت اور ہوا کے رخ کے اوپر کیسے بدلتے ہیں. وہ نے عمران خان اور مریم دونوں کے کچھ بیانات اکٹھے کیے ہیں کہ کیسے عدلیہ کے اپنی مرضی کے مطابق شاباشیاں اور برا بھلا کہنا, جیسے جیسے وقت کی ضرورت ہو وہ بدل جاتے بیانات. دکھائیے گا. میں آج اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی. ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا, عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا, تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. تنازع فیصلے, غیر منصفانہ فیصلے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں عدم استحکام, اس ملک میں انسٹیبلٹی, اس ملک میں جو انتشار کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس کی ذمہ داری عدلیہ کے متنازع فیصلوں پر آتی ہے. کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے, فیصلہ کیا ہوگا. پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر, پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے. کامران صاحب, یہ حالات بڑے نازک ہیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کھلے عام تصادم والی کیفیت نظر آتی. کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد PMLN سے آپ کسی سے بھی پوچھیں یا ایون آپ کی جماعت سے سینئر لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ نے سارے دروازے بند کر کے فیصلہ لکھا ہے, کون حلف لے گا, کتنے بجے حلف لے گا, کون نوٹیفائی کرے گا, کہ کوئی طریقہ بچے نہیں. تو یہ آپ لوگوں کا تاثر اب یہی ہے کہ نہیں ہمارے لیے تو تالا مار کے انہوں نے فیصلہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بچے ہی نہیں راستہ. یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ تاثر جو نا یہ اس کیس کو نا ان آئسولیشن نہ لیں. ممکن ہے کہ اس کیس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں کسی حصے سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, مگر اس سے پہلے والا جو کیس جو اسی کی ایک لمب ہے اس سے آپ قطعاً اتفاق نہیں کر سکتے, جس میں انہوں نے جو کہا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. تو وہ اب جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان کسی کو ہوا اور کسی کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح سے یہاں پہ جو نا انہوں نے کاؤنٹ سے نکالے ہوئے تھے اور اس کو انہوں نے کہا کاؤنٹ ہوں گے, تو اس کا بھی کسی کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس میں ریویو پینڈنگ ہے, کسی کی بھی ریویو تھی وہ. تو ان معاملات کو یہ ایسے معاملات تھے جس کو اکٹھا سنا جانا چاہیے تھا, مگر وہ بجائے اکٹھا سنا جانے کے اور بجائے کہ ایک بڑا بینچ اس کو سنتا اور پریفریبلی جو ہے نا فل کورٹ اس کو سنتی, بجائے 3 لوگوں کی وزڈم کے 14 لوگوں کی وزڈم, کیونکہ اس وقت 14 لوگ موجود ہیں, تو 14 لوگوں کی وزڈم سے جو ہے قوم مستفید ہوتی اور فیصلہ اگر بے شک یہی ہوتا تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہوتا. یہ اعتراض انوائٹ کیا گیا. پھر آپ پہلے والا آرڈر دیکھیے, وہ سیچرڈے والے آرڈر میں بھی جو ہے نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریے آپ. ایک حصہ اس کا تو دیکھیے جہاں تک وہ اپنا ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے اس حد تک جو ہے نا اس رولنگ کو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں, اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر کیا آپ حمزہ شہباز کی جو اس وقت تک رائٹلی یا رانگلی جو ہے وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے اس کے اختیارات کو جو ہے نا وہ یا اس کو ٹرسٹی CM کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے, اس کا وہ حصہ غلط ہے. اسی طرح سے چلے ایک بات جو استعمال ہوئی ہے, یہ بعض چیزیں سوالیہ نشان ہے. ایک بریک اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक और इशू जो आज वजह तनाज़ा के तौर पर हमारे सामने आया कि रात को परवेज़ लाई ने वज़ारत आला संभाल ली, पता नहीं कितने दिन कायम रहेगी, पता नहीं है, कोई जवाबी कार्रवाई तो करेंगे नून लीग वाले, लेकिन गवर्नर राज बहरहाल एक ऐसी सोच नहीं है जिसकी कोई शाबाशी कहीं से मिल सके। राना सनाउल्लाह ने आज ये बात कह दी और कहा ये कि अगर मुझे पंजाब में जाने से कोई रोकेगा तो ये काफ़ी जवाज़ होगा कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। एक तो पंजाब में दाखिले से उनको रोकना इंतहाई कोई बेहुदा हरकत होगी अगर किसी ने की तो, लेकिन गवर्नर राज का सोचना वो भी बहुत ही नामनासिब चीज़ होगी। मैं शेख वक़ास साहब, इसकी गुंजाइश अब आइनी तरमीम जो 18वीं आप कर चुके हैं उसके बाद ये बड़ा मुश्किल तरीक़ाकार है, आसान नहीं है कि आप जाएँ और सूबे में गवर्नर राज लगा दें। नहीं, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है मलिक साहब। ये जिस किस्म के हालात बन गए हैं, स्ट्राइक डाउन करके परे फेंक देंगे, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से पहले लेगा। ये तो आप सिर्फ जो एक्शन 1 दिन पहले हुआ है अदालत में, आप सीधा कह रहे हैं कि तो इंज नहीं तो फिर इंज कर देंगे। इस तरह काम नहीं चलेगा। ये आपके लिए लीगली भी बिल्कुल फारिग हो जाएंगे आप, इस पे मिनट लगना है, इसने वहाँ से फारिग होना है। आप माजी में भी देख लें और आगे अगर आप चलते हैं ना तो इसकी आप पॉलिटिकल जो इसका जो क्या उसे कहते हैं शॉर्टफॉल हो सकता है या जो इसके असरात हो सकते हैं। आपने एक अदम एतमाद किया, आप उसके बाद हुकूमत में आ गए, तुसा अपने गल अजाब पा लिया, दुनिया जान दियाँ लानता अपने गल पा लिया, ना लेना ना देना। एक हुकूमत चल रही सी, उहदे बारे लोगों के तजिए सन, पता नहीं उस हुकूमत के बाद 5 साल में उसके साथ क्या होता क्या नहीं होता। आपने ये किया, इस वक्त अगले आपसे हुकूमत ले गया, उनके पास वोट ज़्यादा, उनके 10 बंदे ज़्यादा हो गए, अदालत ने भी आप होल्ड कर दिया, उनकी हुकूमत बन गई। अब आप क्यों रोकना चाहते हैं उनको? ये आप अपने गले, अगर आप गवर्नर राज इम्पोज करेंगे, आप पंजाब की पब्लिक को अपने गले डाल लेंगे। आप कहते हैं ना पंजाब हमारा है, हमारे पंजाब में ये हो गया ना आपके साथ जो होना था। मरियम बीबी का ट्वीट भी आ गया। अगर आप इस वक्त ये करेंगे तो आप पंजाबी पब्लिक को कन्फ्रंट करेंगे। लोगों को जच ना करो, लोग इस वक्त तंग हुए बैठे हैं और लोगों का वो कहते हैं ना हाउस के, वो कहते हैं सेंस ऑफ द हाउस लें और फिर फैसला करें। ये कई दफ़ा फैसले सेंस ऑफ द पब्लिक से भी किए जाते हैं। कई जगहों पे इस्टेब्लिशमेंट्स भी और इदारे भी वो देखते हैं कि पब्लिक दी पल्स किस पास है। आप पब्लिक पल्स के ऊपर काम करें अपने लिए। आप ये कानून के लूप होल्स या कानून के सुकम या कानून के टूल्स जो हैं उसको इस्तेमाल करके अपने लिए एक नया अजाब पैदा ना करें। आप पब्लिक को बिल्कुल अपने सामने खड़ा कर लेंगे। ये काउंटर प्रोडक्टिव है, बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे उन्होंने कह दिया जी असी जजेस दे इख्तियारात महदूद कर देंगे, पर थोड़े को 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं, कितों करोगे? तो ये अब फ्रस्ट्रेशन की स्टेटमेंट्स हैं, ये बेतुकी बातें हैं। तारिक फजल साहब, ये बड़ी काम की पते की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल में आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे रहना चाहिए कि आप जो IMF की एग्रीमेंट है उसको रिस्टोर करके ये जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जिसने रुपया बिठा दिया इसके फोकस करें और उसके बाद डिस्कस करें इलेक्शन कैसे कराना, परसेप्शन बेहतर करो, उससे आपकी परसेप्शन भी बेहतर हो सकती है। अहम बात है, मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगा जो आप अर्ज कर रहे हैं कि माशी हालात बेहतर करना। 236 पे आज इंटरबैंक है, आप इसको वापस 200 पे लाएं। साहब के रेफरेंस से जो बात की है इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। बयान सुना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस परसेप्शन में इसको लिया जा रहा है मीडिया पे, कोई हम इतने ना तजर्बाकार नहीं है कि इतना कच्चा हाथ डाल देंगे जनाब के कल गवर्नर राज लगा दें और हमें नहीं पता कि उसके बाद आगे की सूरत हाल क्या होनी है। राना सनाउल्लाह खान ने राना सनाउल्लाह खान ने ये बात की है उन बयानात के रद्द अमल में जो पंजाब से दिए जा रहे हैं। देखिए, माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मरकज़ में किसी और पार्टी की हुकूमत रही है और पंजाब में किसी और पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन इस तरह के बयानात जो कि अफसोसनाक हैं वो किसी भी वज़ीर आला ने या उसके किसी एलाई ने नहीं दिए पंजाब से जनाब कि मैं किसी वफाकी वज़ीर को पंजाब में आने नहीं दूंगा, किसी की जागीर है पंजाब। इतना खज्जल भी तो नहीं कहूँगा कि जनाब किसी की आपकी जागीर है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। देखिए, ये मुल्क चल रहा है माजी में तो इसकी मिसालें मौजूद है। 88 से 90 वाली बेनज़ीर के साथ क्या किया? बिल्कुल 88 से 90 के दौरान सर मियां साहब एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं थे करने जाते हैं। करना एक और बात है, लेकिन कभी मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बेनज़ीर को नहीं आने दूंगा। सबसे सस्ता काम होता है इज्जत देना वज़ीर आज़म को। 1960 वही नहीं दे रहे। शेख साहब, आप 1960 की स्टेटमेंट्स निकाल के ले आते हैं। अगर हमारी पार्टी में भी किसी बंदे ने कहा होगा तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। फिर बड़े मियां साहब जी मजम्मत करते हो नवाज, आप निकालें बयान नवाज शरीफ का, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ढूंढ लूंगा। अब निकालें बयान, निकाल के उसमें कहा होगा मैं बेनज़ीर को पंजाब नहीं घुसने दूंगा। ये नहीं होता सर, उससे भी बुरी बुरी बात है। बुरी बात है। कहाँ से ले आए ये लोग अंग्रेजों के कुत्ते लाने। वज़ीर दाखिला ने ये बात कही है कि अगर मुझे कोई ये कहेगा तो दूसरा रास्ता हमारे पास ये है। देखिए ना, वो राना सनाउल्लाह हो, वो वज़ीर आज़म हो, वो मैं हूँ, वो हमारी पार्टी का कोई वर्कर हो, क्यों प्रवोक नहीं हो रहे हैं। हम बता रहे हैं कि पंजाब किसी की जागीर नहीं है। ये 10 वोटें ऊपर नीचे हो जाना
یہ ہوتا سر رہتا آپ رہتے اسلام آباد میں، آپ کی ٹینشن کوئی نہیں. آپ میں آپ کو یہ بتاؤں رانا صاحب فیصلہ آباد پہنچ جائیں گے. گریس کے ساتھ انہیں بھی چلنا چاہیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اور ہم بھی گریس کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلیں گے، لیکن یہ اس طرح کی تانا زنی کریں گے اس کا پھر رد عمل آئے گا. کامران صاحب، ایک عمران خان نے 27 مارچ کو خط لہرایا تھا، اور اس کے بعد اب وہ اسی خط کے اوپر کھیل رہا ہے، رجیم چینج، کانسپریسی، امریکہ، اسٹیبلشمنٹ، میر جعفر، میر صادق. میں کسی پروگرام میں اس کے 3.5 سال یا 4 سال کا یہ ڈسکس کر ہی نہیں سکتا، موقع ہی نہیں آتا. کوئی روز نیا فساد سامنے آ جاتا ہے کہ ان آفس ایز پرائم منسٹر یا پی ٹی آئی حکومت میں اس کی کارکردگی کیا تھی. یہ 17.4 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ابھی بھی رپورٹ کیا ہے، میں اس کو بھی زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتا. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایسا کوئی ٹول نہیں ہے. آپ سیاسی طور پر مار کھائیں گے، جتنا بھی اس طرح کے کسی بھی فساد والی کیفیت میں جائیں گے مار پٹے گی آپ کو سیاسی طور پر. ہم سیاسی طور پہ مار کھا رہے ہیں اس وقت. اس میں ہم جن چیزوں کو بھی الزام دیں، ٹھیک ہے، عدالتی فیصلے بھی خلاف ہوئے، اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. ماضی کو بھی آپ 4.25 سال کی جو حکومت، جو بری حکومت تھی، اس کو بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. مگر اب 100 دن ہم کو ہو گئے ہیں. ہماری اصل دشمن جو ہے مہنگائی تھی، ہماری اصل دشمن جو ہے نا معیشت کی بہتری تھی. اس کو بہتر لانے کے لیے ہم کو اس دشمن سے لڑنا تھا. وہ ہم شاید نہیں لڑ پا رہے، پراپر نہیں لڑ پا رہے، اور یہی تاثر جو ہے لوگوں میں جا رہا ہے، اور ہم ہر روز جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں کامران صاحب، جو ایک فیصلے میں خود کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. میں بار بار دہراتا ہوں کہ آپ لیڈر لوگ ہیں، آپ سب کو وہ انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی، لیکن شاید بہتر فوکس ہو جائے کہ جب تک آپ روپے کو گرنے سے نہیں نہ روکیں گے، آپ کی پرسیپشن نہیں ٹھیک ہو سکتی. جب وہ ایک صارف روز صبح پڑے گا آج 232، آج 236، پتہ نہیں کل صبح کتنے پہ کھلنا ہے، تو آپ کو شاباشی کوئی نہیں دینے والا. میں بھی نہیں دیتا تو کوئی اور بھی نہیں دے گا. سارے یہی کہیں گے ان سے نہیں چلتی. بالکل اسی طرح سے ہم جو چیز ہم کو اپنی پرائرٹیز طے کرنی ہے، اور ان پرائرٹیز کو طے کر کے بجائے کہ ہم کوئی جذباتی ہو جائیں. ٹھیک ہے، ایک فیصلہ ہو گیا، کل ہمارے خلاف ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی ہے. اگر اس کو پہلے فیصلے کے ساتھ ملا کے دیکھیں، وہ بالکل زیادتی نظر آتی ہے. مگر اس زیادتی کو فار دی ٹائم بینگ بھول جائیے اور آگے چلیے، آگے معاملات کو لے کے چلیے. نہ گورنر راج اس کا حل ہے، نہ اس وقت امیڈیٹلی جو ہے نا وہ ایک دستور میں اگر ایک پروویژن موجود ہے تو اس کے کانٹریری کوئی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے کوئی پروویژن بنانے کی ضرورت ہے. ایسے کام کریں گے تو پھر جگ انسائی ہوگی. آپ اپنی سمت درست کریے کہ ہم کو اس وقت جو ہے نا فرسٹ پرائرٹی ہماری کیا ہے، اور جس وقت ہم نے فرسٹ پرائرٹی کے اوپر چلنا شروع کر دیا، ہم نے اصل دشمن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، ہر چیز ہمارے ساتھ لائن اپ ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. ایک چیز شیخ وقاص صاحب، آپ شاید اس کے اوپر بہتر رائے دے دیں. عام پرسیپشن ود ان پی ایم ایل این بھی یہی تھی، اور لوگوں کا بھی خیال یہ تھا کہ اسد عمر ان ڈیسیژن دکھا کے اکانومی کو بٹھا دیا، حفیظ شیخ نے وہ کیا جو آئی ایم ایف لے کے آیا تھا، ٹھپا لگا دیا، تو یہ کچھ بہتر مینج کر لیں گے. لیکن یہ تو اس سے کچھ 100 درجے کمزور نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ پرسیپشن یہی تھا کہ شاید جو میں بہت بڑا ناقد رہا ہوں 3-3.5 سال خان صاحب کا، اس میں کوئی شک نہیں، کھل کے کہتا رہا ہوں کہ ایکسپرٹس نہیں ہے، ٹیم نائل ہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے آپ کو 3.5 سال مارکیٹ کیا ایز ایکسپرٹس، ایز سمبڈی ہو کین کم اینڈ فکس دی سچویشن. اب میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب کی غیر موجودگی میں جو بی ٹیم تھی نا، اس نے اپنے آپ کو بہت اوور پلے کیا، اپنی ایکسپرٹیز کو میرے خیال میں اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کے دکھایا، جس پہ شاید پی ایم ایل این ود ان پی ایم ایل این اینڈ پبلک ایز ویل وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو ملک صاحب کے پروگراموں میں آ کے ٹھاک کر کے عمران خان گندا کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، اتنے سیانے ایکسپرٹ نے جتنی یہ گلاں تو نظر آ رہے ہیں. جیسے پی ٹی آئی پہلے 2013 یا 14 کے دھرنوں میں دعوے دار تھی. لیکن کتنا آسان کام ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے کسی کو گندا کرنا، آسان ترین کام ہے. تسی یہ نہیں کیتا، تسی یہ نہیں کیتا، ان آفس آ کے کام نہیں کیا گیا. اس وقت آپ کی اصل ایکسپرٹیز، آپ کی حیثیت، آپ کی قابلیت کا امتحان ہوتا ہے تب، جس وقت آپ کو گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیا جائے. جب گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بٹھایا، اب موٹیویشن کیا تھی؟ دیکھیں نا، آپ عدم اعتماد کر کے آئے کیوں تھے؟ وہ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی تھی، اور آپ نے وہ اگر اس کے لیے آنا تھا تو 2 سال پہلے کر دیتے. آپ تو ایک مطلب ہے بامر مجبوری، وہ کہتے ہیں نا روندے سی نہ یا مر جاندے تھے یا بخار لے لیندے. تو آپ آ گئے وہاں پہ. جب آپ آ گئے، نہ آپ تیار تھے،
نہ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ کرائسس کتنا بڑا ہے، اور کیونکہ آپ باامر مجبوری آئے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے کسی نے یہ کہا کہ شیخ صاحب آپ کو نہیں اندازہ. مجبوری کوئی نہیں تھی سر، وہ بڑی مجبوری تھی. نہیں کیا مجبوری؟ اگلا نے کہا کہ اندر جاؤ تو یا باہر آؤ، کچھ کرو نا، تو ہو جانے اندر 2-4 مہینے کا کام ہو جاتا ہے. اس عمر میں نہیں نا، اس طرح نہیں ہوتا کام. اب بس ہو گئی. مطلب ایک شہباز شریف کا وہ ایشو بچانے کے لیے پوری پارٹی ڈبو دی. میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو نیلسن منڈیلا بن جاتے نا کہ 1-2 سال اور گزار لیندے تو مصیبت ہی نہیں نکل پانی سی. مگر وہ پھر اب پریشانی ہے، ہیومن کیپیسٹی ہے، بندہ نہیں زیادہ سر. یہ برداشت کر سکتا. گورننس کیپیسٹی جو ہے، یہ ایک سوال تھا پی ٹی آئی کے اوپر بھی کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹو گو اینڈ ٹو رول پاکستان. یہ آپ کے اندر بھی کمزوری ہے. اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آپ کے اندر بھی کیپیسٹی نہیں ہے. ملک صاحب، جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے جو 4 سال رہی ہے، اس کا کمپیریزن مسلم لیگ نون کی اس ٹیم کے ساتھ جس نے ہمارے 2013 سے لے کے 18 تک کام کیا ہے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ ہمارے پاس ایک انتہائی کمپیٹنٹ لوگ رہے ہیں. اور 13 سے 18 تک 5 سالوں میں جو ملک کی کیفیت رہی ہے، چاہے معیشت کی ہو، چاہے انٹرنل سیکیورٹی ہو، ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، ملک ٹیک آف کر رہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جتنا زیادہ ڈیٹیریشن، جتنی زیادہ تنزلی پاکستان تحریک انصاف کے اس پونے 4 سالہ دور میں آئی ہے، اس کو دوبارہ یعنی آپ کہنا کہ اس کو اٹھانا دوبارہ اور دوبارہ اس کے سر ایک جو کمزوری ہے نا، آپ نے 13 سے 18 سے کمپیریزن کر رہے ہیں. 13 سے 18 میں نواز شریف اوپر بیٹھا ہوا تھا 17 تک، پھر شاہد خاقان آیا تھا، وچ واز ناٹ اے بیڈ چوائس بائی دی وے. اس نے آخری سال اچھا کیا تھا، اور ڈر تھا جو پوری اکانومی کی ساری چیزوں کو، آپ کے منسٹرز اس سے لڑتے تھے، آپ کے ایم این ایز اس سے خفا تھے، بجٹ میں ووٹ دیتے ہوئے مشکل پیش آتی تھی، لیکن وہ 4 آنے کا حساب بھی اس کی منسٹری سے نکلتا تھا، وہ کنٹرول کرتا تھا. اب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی کا تعلق ہے بطور وزیر خزانہ، میں خود اس کا بہت بڑا مداح ہوں، بہت بڑا فین ہوں. تو آپ کٹ پڑھ رہے اور ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کارکردگی کو جو تقریباً 5 سال وہ رہے ہیں وزیر خزانہ، اس کو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہمارے اس دور سے بھی نہیں ہے، ملک صاحب پی ٹی آئی سے تو بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی اس پائے کا کوئی وزیر خزانہ نہیں رہا جو اسحاق ڈار. یہ جو ڈسکشن آج میں آپ اور ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں نا، لوگ جو نیچے عوام بیٹھی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ نہ یہ چیزیں جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں بالکل کہ کون کتنا کاریگر ان کو تو کر کے اینڈ رزلٹ دیں. یہاں پہ ایک کامیڈین ٹی وی سے اٹھا اور وہاں جا کے یوکرین کا وہ بن جاتا ہے، اپنا حکمران بن جاتا ہے. اپنا ملک بھی تو تباہ کروا دیا نا. ملک تباہ کرواتے ہیں نا روکے تو. ہو گیا. اگر کوئی بندہ ہوتا ہے اپنا ملک نہ تباہ کرواتا. میری بات سنیں، میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، مگر ان کرائسس میں تباہ کروانے کے بعد بھی جیسے وہ رائز اپ ہوا، پبلک جا کے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہن کوئی نہیں کہندا ہے کامیڈین سی، کیونکہ ہن سال تک وہ طریق کے لے گیا اس وار میں جتھے لے کے جانا سی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ. یہ جو ہم ان کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ سمجھاتے ہیں یا اکانومی سمجھاتے ہیں، جب ہم ان سے جلسے کرتے ہیں نا ملک صاحب، ہم کہتے ہیں انہیں ملک کی تباہی کر چھڑی ہے، میں آواں گا تو میں ملک ٹھیک کر دیا گا. عام آدمی کو ہم جلسوں میں صرف یہ بتاتے ہیں. عام آدمی میرے ان بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہے جو ہم پہلے عمران خان سے پوچھتے رہے آپ کے پروگراموں میں کہ یہ تو اتھو نہیں سی چلتا تو لیا کیوں سی. اگر آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسائل اور یہی بات ہم عمران خان سے پوچھتے رہے ہیں 3 سال، اگر تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسائل کتنے زیادہ ہیں تو اگر کیوں ایسا ہو. اب مجھے یہ بتائیں، اگر ان کے بندے اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں اس کرائسس میں سے نکال سکتے تو پیڑا چنگا چل ہی رہا سی نا. کم از کم پولیٹیکلی بھی یہ فیصلہ ان کا غلط تھا. اور اب یہ لوگوں کو نہیں سمجھا، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اعداد و شمار، اور میں تو یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. کیا ہم نے کبھی فگرز بتائے جلسوں میں؟ نہیں جلسے کر دیں گے. شیخ صاحب، جلسے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، یہ ٹاک شو تو روز ہوتے ہیں نا. ہمارے ہر ٹاک شو میں یہ بات کرتے رہے ہیں، کوئی اشاریہ گھمانے سے کوئی عوام کو دلچسپی نہیں ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ ہم کہتے رہے ہیں. جلسوں میں نعرے لگتے ہیں جیسے وہ مراد نہیں لگاتا تھا عمران خان آئے گا تو $200 ارب لائے گا، یہ $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ دے مارے گا، وہ والا نعرہ لگا. بلاول بھٹو تو پوچھو مہنگائی مکاؤ. صرف یہ بات کی ہے مہنگائی مکاؤ جڑی سی اور ریلی 4 سالہ دور میں جو نوز ڈاؤن گئی ہے معیشت، اس کو آپ یہ چند دنوں کے اندر تو نہیں اٹھا سکتے نا. ابھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں. ایک بات صرف یہ جو اس وقت پرویز الہی بھی اگر وہی غلطی کریں گے نا جو میاں شہباز صاحب نے کی تھی، میں آپ کو بتا دوں یہ بھی تباہی ہو جائے گی. وہ وجہ کی ہے 35 میں جو جتنے 39 ڈسٹرکٹ میں 35 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں پنجاب میں جس میں اس وقت اربن فلڈنگ ہے. جو سین تسی ویکھ رہے ہو نا کراچی دے وچ، یہ سینز اس لیے پنجاب دے ہر چھوٹے شہر دے وچ، میرے شہر سے لے کے آپ کے سے لے کے ملتان خانے وال سے پرے تک گلیاں 4-4 فٹ تک پانی نال بھریاں ہیں. اور ابھی مونسون شروع ہو رہی ہے.
ان حالات میں اگر اور پیسوں کے جو حالات ہیں، پھر ڈیولپمنٹ کے انفراسٹرکچر کے جو حالات ہیں جو ہو گئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، اور جو انہوں نے کر دیے پچھلے 3 مہینوں میں ڈیولپمنٹ فنڈ ایم این ایز اور ایم پی این تو ان کے دینا 50 کروڑ، ویسے پیسہ ملک چلانے کے لیے نہیں ہے. ابھی ان کے اے ڈی پیز نکالیں، ان کی بلاک ایلوکیشن نکالیں، پنجاب کی کروڑ روپے ایم این ایز کو دیے ہیں جو اینٹوں کے اندر چلے گئے ہیں. وہ غلطی نہ کریں یہ پرویز الہی جو غلطی ان سے ہو گئی ہے، ورنہ یہ بھی گلے پڑ سکتی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، ایک حکمت عملی جو ہوتی ہے نا، وہ شاید آپ کو سیاسی طور پر وقت سے پہلے بنانی چاہیے، پھر حکومت میں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ شیخ وقاص کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ اچانک آپ لوگ آ گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس بھی ویسے ہی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، جیسے تحریک انصاف کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. حکومت مل گئی تھی 2018 میں، لیکن حکمت عملی نہیں تھی. آپ کے ساتھ بھی وہی المی ہے، آپ بیٹھ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے. بہت تباہی ماضی میں ہو گئی. ہم 4 سال عمران سے بھی یہی سنتے رہے، نون لیگ لٹ کے کھا گئی نہیں تو میں نے ٹھیک کر دینا تھا. اب آپ سے یہ باتیں نہیں سن سکتے، تھک گئے ہم. ایز عوام ساری بس ہو گئی. ہمارا المیہ یہ ہے، ہر حکومت کا اور ہر سیاسی پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ ہم سارے الزامات جو ہے نا وہ پچھلوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ ہمارے پاس آگے کی تیاری جو ہے اس طرح سے شاید نہیں ہوتی. میں اس میں اپنی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مطلب ایٹ لیسٹ جو میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا، میں ایک تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی بھی ہوں، میں انڈرسٹینڈ کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے وہ 180 کی رینج میں تھا، اور یہ 150 تک جو ہے نا یہ لے جایا جائے گا، اور ایسی اسٹریٹجی ہمارے پاس موجود ہوگی. ہم نہیں لے جا سکے، اور اس کے وز آپ دیکھیے 236 تو شاید سرکاری ریٹ ہے، اور اس میں آپ کو 240-42 میں بھی شاید دستیاب نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہم نے مار کھائی ہے، اور ظاہر ہے یہ اسٹریٹجی کا پرابلم ہے. اس کو اس طرح سے جذباتی تقریروں سے اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، شاید کچھ تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اس کو شاید ٹھیک کر لیں معاملات کو. مگر اگر ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے، اسی طرح سے جذباتی تقریریں کرنی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ وقت تیزی سے ہاتھ سے جا رہا ہے. پھر وہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا جنہوں نے آپ کو ساتھ دیا بھی ہے کبھی، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ سے جاتے جائیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ پبلک پلس کیا ہے، لوگوں کی رائے کیا ہے. تو وہاں پر شہباز شریف سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیسک کے اوپر مکے مارنے سے پاکستان ٹھیک نہیں ہونا؟ آپ جا کے ڈیلیور کرو، صبح ڈالر کا ریٹ 15-20 روپے نیچے لے کے جاؤ، تو آپ کو مکے مارنے نہیں پڑیں گے. آپ کو کہے بغیر بھی لوگ کہیں گے کہ ڈالر نیچے آ گیا. دیکھیے سب سے بڑی دشمن مہنگائی ہے. اگر آپ مہنگائی کو نیچے نہیں لاؤ گے، اگر معاملات کو سیدھا نہیں کرو گے، اس وقت تک لوگوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی. میرے جیسے آدمی کو جو نا یہ انڈیکس اور اشاریے سمجھ میں نہیں آتے، تو باقی جو نا وہ عام پبلک کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ تو وہ اصل چیز جو ہے، اصل دشمن کے اگینسٹ ہم ابھی تک جو ہے نا لائن اپ نہیں ہوئے ہیں. ہم ابھی تک شاید ہم اس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہماری ساری اسٹریٹجی اس بات پہ ہے کہ وہ $1 ارب کب ملیں گے. ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے نا پر منتھ جو ہے نا وہ $1.5 بلین آ رہا ہے. اگر ہم صرف اس ڈیفیسٹ کو روک لیتے یہ 3 مہینوں میں، ہمارے پاس $4-5 بلین ہوتے اس وقت. بنے گا کیا؟ اپنی سمت درست کریں، اپنے اخراجات کم کریں. اور سعودی وہ ہمیں جو روایتی طور پر ہمیشہ مشکل میں کام آتے تھے، آئی ایم ایف کی اس وقت ڈیل اس لیے اٹکی ہوئی ہے کہ وہ سعودی سے ہمیں ایشورنس آ جائے تو ہم آئی ایم ایف کو دیں تو کام آگے چل جائے. سعودی نہیں دے رہے، یو اے نے فیسلٹی روک کے رکھی ہوئی. قطر سے ایل این کی ادھار لینی ہے، وہ روک کے رکھی ہوئی ہے. کہاں کھڑے ہیں آج؟ ملک صاحب کی کر دیو. ایک پاسے چیف منسٹر انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پنجاب دے وچ گورنر راج لا دیاں گا. نواں چیف منسٹر کہہ رہا ہے میں تمہیں پنجاب وچ وڑن نہیں دیاں گا. اتلے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ججاں نے گڑبڑ کر چھڑی. وائس پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این کہہ رہی ہے بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. وہ پی ٹی آئی اپنا کے پی کے والے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ ایسے ملک کے ساتھ جس کا کوئی پتہ نہیں کرے گا. آپ کے تمام پروگرام پچھلے 4 دن کے اٹھا لیں. ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم الیکشن کی طرف. وہ میں نے دسو تو کون پیسے دے اور کیوں پیسے دے؟ جس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، جس ملک میں آج کی اسٹیٹمنٹ کل کے ساتھ نہیں ملتی ہے، کون سا مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک تک کامن سینس؟ وائی وڈ دے گیو یو منی؟ وائی وڈ سعودیز گیو یو منی؟ وائی وڈ آئی ایم ایف گیو یو منی؟ آپ یہ اندر کے اپنے گھر کی جو گند ہے یہ صاف کریں، اپنے زبانہ نو لگام دیو. ایک خبر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ صرف ایک لائن کے اوپر آپ کو پتا ہے نیو یارک ٹائمز کی وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. آپ روز لائنیں دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، آپ روز کوئی نہ کوئی فیڈ ایسی خبر کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں بلڈی ہیل، یہ کوئی تماشا ہے. اس ملک کو پیسے طارق صاحب یہ بات صحیح کر رہے ہیں آپ، یہ ساری ٹھیک نہیں کر رہے.
وہ ہماری سیاسی بیانات کے وجہ سے نہ تو کوئی انٹرنیشنل فیسلٹی ہے اکانومی سنبھالیں اس کو شیخ صاحب میں فوکس ہو جائیں. میرا بھائی میں چپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ آپ کے جو سیاسی بیانات ہیں کہ ججز یہ کر گئے فلاں یہ کر گیا مریم نواز نے بیان دے دیا رانا ثناءاللہ نے دے دیا ان بیانات کی وجہ سے نہ کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے نہ روکتا ہے. نہیں روکتا. بات صرف یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آپ کی ملک میں ضروری ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے سیاسی بیانات جلسوں کے بیانات. سر ڈالر کے ریٹ کے اوپر فوکس کریں اپنی حکومت کو سمجھائیں کچھ عقل دلائیں انہیں کچھ. اگر آئی ایم ایف نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ میرے پیسے واپس کیسے کریں گے ایک جائز سوال ہے نا. میں نے پہلے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا میں نے کہا میں کاروبار کر رہا ہوں میں اس میں 10 لاکھ شروع ہو گئے گل نہیں کرنے دیں گے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا ایک لائن کہہ دے بس کہ میں اگر اپنے کاروبار میں نقصان کر رہا ہوں آپ مجھے لون نہیں دیں گے میں منافع بنا رہا ہوں آپ مجھے شوق سے دیں گے. آپ کی اکنامک جو پورا سسٹم اس کی کولیپس کی وجہ سے مالیاتی ادارے آپ پہ بھی اپنا ان کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا. طارق فضل چودھری صاحب شیخ وقاص صاحب کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.